اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں، کب؟ رات کے آخری حصے میں۔ ابھی ہندوستان میں تقریباً 1 بج رہا ہے، تہجد کا وقت ابھی نہیں ہوا نا۔ ساؤتھ افریقہ اس وقت 3.5 گھنٹے آگے ہیں، تقریباً 4:15 ساڑھے 4 بج رہے ہیں ساؤتھ افریقہ جاپان میں۔ جاپان اس وقت 3.5 گھنٹے آگے ہیں، تقریباً صبح کے 4:30 یعنی تہجد کا وقت۔ اب تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر وقت عرش پہ بیٹھا رہتا ہے، تہجد کے وقت جو ہے زمین آسمان پہ اترتا ہے، یہی ان کا کہ پہلے آسمان پہ اترتا ہے تہجد کے وقت۔ اب اس کا مطلب تم ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر ایک اللہ کو مانے ہوتے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان کا خدا عرش پر ہے اور جاپان کا خدا آسمان پہ ہے۔ ارے تمہارا یہ عقیدہ بتا رہا ہے تم اللہ کو ایک نہیں مانتے، تم مشرکوں کی طرح کئی خداؤں کو مانتے ہو، اور مشرک ہم کو کہتے ہیں، کئی خدا کو تم مانتے ہو اور اولیاء انبیاء کی تعظیم کرنے والے کو مشرک مانتے ہو۔ ارے تعظیم اور ورشپ کا فرق سمجھو، عبادت اور تعظیم میں رسپیکٹ اور ورشپ کا فرق سمجھو۔ تم کہتے ہو مزارات پہ جانا شرک ہے، شرک کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب مجھے بتائیے، یہاں پہ کسی بزرگ کی مزار کا نام بتائے، کسی صاحب مزار؟ مولانا ضیاء الدین صاحب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے مرقد انوار پر خوب رحمتوں کی بارش فرمائے۔ یہاں آپ مزار پہ حاضری دیتے ہیں تو مجھے بتائیے آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور نیک بندے ہیں، یہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور حدیث کی روشنی میں مسلمان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی اس وقت جنت کے باغ میں یہ ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور ان کو قبر شریف میں لیٹنے کے لیے موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ موت کا مزہ چکھنے کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے، سمجھ گئے بات؟ پیدا ہونا ضروری، زندہ رہنا ضروری، موت کا مزہ چکھنا ضروری، اور قبر میں رہنا، تبھی تو مزار شریف بنی۔ اب تم کہتے ہو یہ شرک ہے، تو شرک کا مطلب تو تعریف تو یہ، کسی وہابی سے آپ شرک کی تعریف پوچھیں گے وہ صحیح معنوں میں تعریف نہیں بتائے گا، اور جس دن بتائے گا یا تو توبہ کرنا پڑے گا، یہ کہنا ماننا پڑے گا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جس دن صحیح تعریف بدعت کی بتا دے اور صحیح تعریف شرک کی بتا دے، اس دن یا تو یہ قبول کرے کہ جھوٹا ہے، یا سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جائے۔ ہم تو سیدھی سے دعوت دے رہے اور ہم تو ڈسکشن کے لیے بلا بھی رہے ہیں، آ جاؤ، ہم بیٹھے ہیں، ہم ڈسکشن کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کے ولی حضرت ضیاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آگے کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے نہیں جنا، نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ ازلی اور ابدی ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ حضرت ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو کسی بھی طریقے سے کوئی سمیلیرٹی ہوئی نہیں کہ شرک ثابت کیا جائے۔ پیدائش میں کوئی وصف ایسا نہیں کہ جس کو برابر کہا جائے، شریک کیا جائے۔ اللہ پیدا ہونے سے پاک، ازلی اور ابدی، اور یہ پیدا ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی۔ کیا اللہ کو دنیا میں رہنے کی حاجت ہے؟ دنیا تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی، جن اور انسان کے لیے، جانور دنیا میں رہتے، اللہ کو حاجت نہیں۔ ارے اللہ نے تو دنیا کے بارے میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی تمام چیزیں بہت معمولی ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا تو معمولی چیز، اللہ کو دنیا میں رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ہم لوگ رہتے ہیں، اللہ کے ولی نے بھی دنیا میں زندگی بسر کی، تو کوئی سمیلیرٹی پائی نہیں گئی۔ اچھا، آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، اور ان لوگوں نے موت کا مزہ چکھا۔ موت تو دور کی بات ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں، یہاں بھی کوئی سمیلیرٹی پائی نہیں گئی، اور اللہ کی کوئی قبر نہیں، ان کی قبر شریف ہے۔
یہاں بھی کوئی سملیرٹی نہیں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ مزار پہ جانا شرک ہے تو مطلب تم مانتے ہو کہ اللہ پیدا ہوا, تم مانتے ہو کہ اللہ نے دنیا میں زندگی بسر کی, تم مانتے ہو کہ اللہ کو موت آئی, تم مانتے ہو کہ اللہ قبر میں لیٹا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. دیکھو ہم سنیوں کا عقیدہ کتنا صاف ہے, کتنا صاف ہے. مزار پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کو اللہ نہیں اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے ہیں. ہم اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے ہیں اور مزارات پہ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ جنت کے بغیچے میں یہ ہے تو جنت کے قریب ہم کھڑے. اللہ کی رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں, رحمتوں کے کچھ قطرے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور تم شرک کہتے ہو, کتنے بڑے بے وقوف ہو. تم نے شرک کہہ کر تم نے اللہ کا پیدا ہونا ثابت کر دیا, اللہ کی مزار بھی تم نے ثابت کر دی. اب بتاؤ ہمارا عقیدہ صحیح کہ تمہارا